ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس جلد سننے کا مطالبہ. فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے متعلق کچھ الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں, اور دوسری جانب شیر افضل مروت بھی پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے کے بعد کافی آگ بگولا دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جن کو نکالا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے, ان کی جانب سے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کتنی خطرناک ہیں, اور پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے بھی ذرائع کچھ بتا رہے ہیں. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی آگے کوئی راستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی نواز شریف کی ملکی سیاست میں واپسی. نواز شریف ایک بار پھر کافی متحرک بھی دکھائی دے رہے ہیں, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ہم بھارتی جرسی پر لکھنے پر بھارت کافی زیادہ آگ بگولا ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی کہ بی سی سی آئی نے جو اعتراض اٹھایا تھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. بخاری صاحب سب سے پہلے تو تحریک انصاف جو کہ ایک طرف تو اپنی ایک قانونی جنگ لڑ رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف سے نکالے گئے کچھ لوگ نہایت ہی بڑے اور سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے جلد سنا جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق چونکہ اب عدلیہ میں ان کی سہولت کاری نہیں ہو رہی ہے, لہٰذا ان کو اعتراضات بھی ہو رہے ہیں, اور کہیں کہیں کرٹیسزم جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ ہمارے مطالبے کے عین مطابق جو خط لکھا تھا بانی پی ٹی آئی نے, اس کے مطابق عدلیہ جو ہے خاص طور سے سپریم کورٹ اٹھا کے اور 26ویں آئینی ترمیم کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گی. ایسا نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ اب وہ عمران دار ججز وہاں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا پہلے کیا ہوتا تھا, جو بھی کہا جاتا تھا, جس کی بھی خواہش کی جاتی تھی, ہماری عدلیہ عین اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی تھی, اور عدلیہ نے کچھ فیصلے کر کے ایسا اپنے لیے نام کمایا کہ ہم 140ویں نمبر پہ پہنچ گئے تھے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ایک اعلامیہ بھی سنا ہے, کہ جو اعلامیہ کا سنا ہے, سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ کہا ہے یہ کہ جن لوگوں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دیا تھا, جن سینیٹرز نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا, ان سب کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے. اب جس درخت پہ بیٹھے ہوں اس شاخ کو کاٹنے کا رواج پی ٹی آئی میں پرانا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پی کے کی حکومت تحلیل کی تھی انہوں نے, پنجاب کی حکومت تحلیل کی تھی, مرکز میں استعفے دلوائے تھے, اور بعد میں کمپین چلائی استعفے واپس کرنے کے لیے, یاد ہوگا سارا کچھ آپ کو. تو ان کا یہ مطالبہ جو ہے کہ 26ویں ترمیم کو کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے, آسان نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے, اور پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے منظور کیا ہے. اس بات کے اوپر میڈیا میں, اس بات کے اوپر سیاسی پارٹیوں میں اتفاق رائے ہے کہ اس کو اس طرح سے اٹھا کے پھینکنے کی بجائے اس کو اسمبلی ہی سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ انڈو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹڈ پوزیشن بھی ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بھی ہے, اور عام فہم پوزیشن بھی ہے. اب اگر پی ٹی آئی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ شعیب شاہین اور فواد چودھری کی لڑائی کے حوالے سے بھی اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی, تو کرائے نا, اگر ہمت ہے تو کرائیں نا اس کے خلاف ایف آئی آر, تاکہ پتہ لگے کہ ہوا کیا تھا. ہاں ہونی تو چاہیے درج. بخاری صاحب فواد چودھری جو جس قسم کی اب باتیں کر رہے ہیں, ایک طرف تو مار کٹائی کی, اور پھر اب اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بڑے الزامات لگا رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو انسٹال کیا گیا ہے, اور مختلف پارٹی کے بارے میں چیزیں بول رہے ہیں. تو بخاری صاحب فواد چودھری کس ایجنڈے پر ہیں, وہ تو پارٹی کا حصہ بھی نہیں. جن لوگوں کا پیندہ نہیں ہوتا نا, جو لڑکتے رہتے ہیں گول پیندے کی حیثیت سے, کبھی کسی پارٹی میں, کبھی کسی پارٹی میں, کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ, کبھی سویلینز کے ساتھ, کبھی پارٹی چھوڑ کے جا کے منہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بننے والی پارٹی میں, کبھی پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو واپس آؤں گا پارٹی میں. تو ان کی جو صورتحال ہے اس سے میرے خیال سے لوگ اور پاکستان کے عوام اچھی طرح سے شناسا ہے کہ یہ بے پیندے کے آدمی ہیں, ان کا قسمت کیا کروٹ لے لیں گے کسی کو سمجھ نہیں آتی. ان کی لڑائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں ان کی واپسی کی راستہ روکا جا رہا ہے. ہاں جی, اوکے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ بڑے الزام لگا رہے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ان کون ہے اور آؤٹ کون ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ان ہے, لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے, اور یہی وجہ بنی ہے جو شعیب شاہین صاحب چونکہ سلمان اکرم راجہ کے دھڑے کے آدمی ہیں, اس لیے ان سے لڑائی کی, اور جو گفتگو وہاں ہوئی, جو الفاظ کا استعمال ہوا, وہ ناقابل بیان ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے کہ موجودہ لیڈرشپ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے حوالے سے آمادہ ہے. اب آپ دیکھیں گے ان کا کوئی سیاسی دشمن نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت پارٹی کے اندر داخل ہونے کی کوششوں میں اپنے آپ کو مور لوئل دین دا کنگ بنانے کے
کے چکر میں ہیں، یہ ان کا بیان ہے. وہ تو ایسے کر کے اپنے آپ کو مور ایکسپوز کر رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ پارٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر، یہ تو اب آنے والے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم رضا صاحب کو ایک اور اعتراض بھی ہے جی، وہ یہ ہے کہ جی ہمارے مقدمات جو ہیں وہ نئے اپوائنٹڈ ججز کو دیے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہنا، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ہماری مرضی کے جج کے پاس بھیجیں، آپ کسی اور کے پاس نہیں جائے. جج ہوتا ہے، بالکل جج اپنے فیصلوں کی روشنی میں جانا اور پرکھا جاتا ہے. پرووربیل سیئنگ ہے نا لاء کے بارے میں جورسپروڈنس میں کہ ججز ڈونٹ اسپیک، دیئر ڈیسیشنز اسپیک. ایگزیکٹلی. تو بھائی جانے تو دیں، ابھی تو کیس گیا ہی نہیں ان کے پاس، آپ کو ابھی سے تکلیف ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں وہ جج ہونا چاہیے جو ہم چاہیں اور فیصلہ بھی وہ آنا چاہیے جو ہم چاہیں. یہ ہونے کا دور اب بیت گیا. اب وہاں نہ کوئی ثاقب نثار ہے، نہ وہاں کوئی آصف سعید کھوسا ہے، نہ وہاں کوئی گلزار ہے، نہ وہاں کوئی عمر رضا بندیال ہے. تھوڑا صورتحال بدل گئی ہے نا، گراؤنڈ لیول ریالٹیز ہیو چینجڈ. ریکنسائل ود دیم نا، کہ اب آپ کی مرضی کی سہولت کاری نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ ان کی مرضی کے تو ٹھیک ہے، سہولت کاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے اور بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ بھی پی ٹی آئی شکوہ کناہ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں اگر ملنے کی اجازت اب بھی نہیں دے رہے. شکوہ کناہ ہے پی ٹی آئی جنہوں نے اڈیالہ جیل کو باقاعدہ پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے قیدیوں ویدیوں کو نکال کے ان سارے لیڈروں کو ان کے ساتھ بند کر دینا چاہیے تاکہ ہر وقت ملتے رہیں. کوئی خدا کے واسطے کوئی جیل مینول ہے یار، کوئی طریقہ کار بھی تو ہے نا. مطلب آپ ان کے کنٹمپریریز یا ان سے پہلے کے جو سیاستدان تھے، بڑے بڑے سینئر سیاستدان تھے، جیلوں میں رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا. آپ کے تو دور میں مریم جیل میں تھی، نواز شریف جیل میں تھا، کیا سلوک ہوا تھا. آپ کے دور میں زرداری جیل میں تھا، ان کی بہن فریال تارپور جیل میں تھی، کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ. عید کی رات کو آپ فریال تارپور کو گھسیٹ کے بیمار عورت کو اور لا کے آپ نے جیل میں بند کر دیا. آپ نے باپ کے سامنے بیٹی کو حال پوچھنے آئی، باپ کا وہاں سے گرفتار آپ کر کے لے گئے. آپ کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اس قسم کے دعوے اور بیان کرتے ہوئے اور مطالبات کرتے ہوئے؟ اپنا ذرا ماضی تو دیکھیں، آئینہ تو دیکھیں ذرا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مطالبات تو اپنی جگہ ہیں، یہ ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی بھی. یعنی جتنی ملاقاتیں بانی پی ٹی آئی کی ہیں اتنی پوری جیل کے باقی کے انمیٹس کی نہیں ہیں. تو بھئی پھر اور کیا کریں؟ سابق وزیر اعظم جو ہے تو سابق وزیر اعظم کیا انسان نہیں ہوتا؟ کیا پاکستانی نہیں ہوتا؟ اور نواز شریف کیا تھے؟ آصف زرداری کیا تھے؟ پریزیڈنٹ تھے. بے نظیر کیا تھی؟ پرائم منسٹر تھیں. تو مطلب یہ کوئی نئے پرائم منسٹر ہیں یا یہ اوپر سے اترے ہیں؟ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ایک اور تکلیف دہ بات ہے، وہ یہ کہ پوری پارٹی یہ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے ریسنٹ ڈیز میں بھی اور پچھلے 2 سال سے کہ بانی کے ساتھ جیل میں سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا. ہاں جی، ان کو سہولتیں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، وہ بیمار ہیں، بجلی بند کر دی جاتی ہے، آئسولیشن میں. ذرا دیکھیے ان کی بہن صاحبہ کیا فرما رہی ہیں آج، ہے نا آپ کے سامنے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل جس طرح سے خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ ان کی طبیعت کوئی ناساز ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پارٹی کے تمام دعووں کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں جیل میں تمام سہولتیں میسر ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اپنے زینب، وچ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ ایک طرف ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو جی شیر کی طرح سے دبنگ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا مقدمات کا فیصلہ، رہوں گا جیل میں، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف ان کی قسم پرسی کی داستانیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، ان کا دانہ پانی بند ہے، ان کو آئسولیشن میں رکھ دیں. خود بشرا بیوی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی. اب دیکھیں نا، اب جیلیں جو ہیں وہ تو جیلیں ہوتی ہیں نا، وہ میاں بیوی کی جگہ تو نہیں ہوتی. وہ جو جیل مینول اجازت دے گا صرف اسی کے مطابق یعنی ملاقاتیں ہوں گی نا. آؤٹ آف دا ٹرن، آؤٹ آف دا وے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے، علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے کہ جی بشرا بی بی کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے اس کا جواز بھی بتایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے بشرا بی بی کو بریک کریں، یعنی توڑیں، ان کا حوصلہ پست کریں، اور تاکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے. اس قسم کے ٹیکٹسز خود بانی پی ٹی آئی نے بھی استعمال کیے ہوئے ہیں جو لمحے ہوتے رہے ہیں. اور یہ چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو یا چاہے سویلین گورنمنٹ ہو، جیل میں کوئی راضی نہیں رہ سکتا. آپ مجھے بتائیں کوئی شخص ایسا ملے گا آپ کو جو کہے کہ جیل میں بڑا مزہ آیا جی مجھے جیل میں؟ جیل تو جیل ہوتی ہے نا. جیل کو گھر تو نہیں سمجھا جا سکتا، نہ جیل کو گھر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اچھا جناب. بخاری صاحب، اب سب سے اہم بات یہ تو ساری جو آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کو لے کر بھی مختلف قسم کے بیانات پہ ہم بات کر رہے تھے. بخاری صاحب، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بھی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی پھر سے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟
دیکھیے یہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اس بات بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مری جا رہی ہے فوجی قیادت سے گفتگو کرنے کے لیے. اچھا، ایک خط، دوجا خط، تیجا خط، چوتھا لکھا جا رہا ہے بے پناہ بہر. آپ کو یاد ہو آپ کو یاد ہو ایک پشاور میں ملاقات کیا ہو گئی تھی سیکورٹی کے حوالے سے، کیا ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اس کی یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس ہائپ کے چکر میں انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل کو ٹھکرا دیا، ٹھوکر مار کے ایک طرف ہو گئے کہ اب تو ہم بات کریں گے انہی سے جن کے پاس اختیار ہے. اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے وہی کہ اس مذاکرات میں بھی ان کو بٹھائیں جن کے پاس طاقت ہے. بخاری صاحب اگر پی ٹی آئی کو اتنی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، لیٹرز تو لکھ رہی ہے، بیچ میں جو میسنجر کا رول پلے کر رہے تھے اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور پارٹی میں باقی لوگ، تو وہ بھی تو میسنجر کا رول پلے کر کے بات کر سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان. ایک برج کا کام پہلے بھی تو کر رہے تھے اور اب بھی شاید خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آپ نے یہ بھی دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کی اس کے اوپر کیا گت بنی ہے. کیا پارٹی کے لوگوں نے ان کے وہ 2-3 دفعہ جو غائب ہو گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو اسلام آباد میں، اس کے اوپر کس قسم کے تبصرے آئے تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے. کسی نے کہا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کسی نے کہا یہ ان کے ایجنٹ ہیں، کسی نے کچھ کہا. اب بھی علی امین گنڈا پور کچھ بات چیت کر رہے ہیں؟ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ غالباً وہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں دیکھیں مذاکرات میں 2 فریق ہوتے ہیں. ایک خواہش مند ہوتا ہے مذاکرات کرنے کا دوسرے فریق سے، دوسرا فریق کیا کہہ رہا ہے اس کو اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینا بہت ضروری ہے. آرمی چیف نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا نو تھینک یو ویری مچ، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. آئی ایس پی آر نے 4 سے زیادہ مرتبہ کہا آپ خط لکھیں گے بھی تو نہ ہم پڑھیں گے نہ اس کے وہ کو وصول کریں گے. اور دوسرا یہ کہ سب سے اسٹرانگ کامنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے ایک قیدی کی سازش ناکام ہو گئی ہے خط لکھ کے فوج کو اس سیاسی ماحول میں ملوث کرنے کی. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. ٹھیک ہے بخاری صاحب، علی امین گنڈا پور اگر ایسا کچھ کر بھی رہے ہیں تو کیا اپنی صدارت کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ایما پر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے وہ ضرور یہ کوشش کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں نا جب اگر آپ کے اوپر چارج یہ ہو کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو آپ نے دونوں طرف کا گریس بچانی بھی ہے اور اپنا رول بھی پلے کرنا ہے. لیکن جو خطوط لکھے گئے، اور اگر آپ کو یاد ہو تیسرا راؤنڈ جب ہونا تھا جو ایک ٹویٹ لکھی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، وہ اتنی جارحانہ اور اشتعال انگیز ہے کہ اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ملٹری قیادت آپ سے بات کرے گی، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی کیا وجہ اور یہ کیوں ایسی توقع کی جا رہی ہے. بخاری صاحب علی امین گنڈا پی ٹی آئی کے لیے رول پلے کرتے رہے ہیں اور بات چیت کے لیے بھی نئے نئے راستے نکالتے رہے ہیں، پھر بھی بانی پی ٹی آئی نے انہیں صدارت سے ہٹا دیا اور اب یہ بھی تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور کو کے پی کی جو وزارت ہے شاید وہ بھی ان کی چلی جائے گی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس قسم کے شاید کوئی راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ومز پر فیصلے کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز اور کمپلشن ان کے نزدیک مانی نہیں رکھتی. جیسا میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہتا ہوں، وہ ایک ضدی طبیعت کے آدمی ہیں اور جو فیصلہ ایک دفعہ ان کے دماغ میں آ جائے پھر اس کو چینج کرنا ممکن نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہے. اچھا بخاری صاحب، اب فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ملک ایسے ہی چلے گا، جو بل پاس کرنا ہوگا وہ کریں گے. اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن ایک بات رہ گئی ہے وہ مجھے کر لینے دیجیے. وہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ بیرونی فیکٹرز جو ہے اس کے اوپر پھر کام کر رہی ہے. اور اس وقت واشنگٹن کے اندر لابنگ کی جا رہی ہے کہ وہاں سے پریشر جو ہے وہ آئے پاکستان کے اوپر، اور اسی طریقے سے یورپی یونین جو ہے وہ بھی پریشر بڑھائے اور دھمکی دے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو آپ کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں. یہ کوشش پہلے بھی ہوئی، آپ کو یاد ہے بہت سارے خطوط لکھے گئے، بہت سارے یعنی ریزولوشنز پاس کی گئیں، لیکن اس سے کوئی فرق پڑا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب آ جائیں واڈا کے اوپر. دیکھیے ایک تو واڈا صاحب کو آپ یہ وہ ضرور دیں کہ وہ پارٹی کو ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں. وہ ایک وقت میں بانی پی ٹی آئی کے بہت قریبی رفقا میں سمجھے جاتے تھے اور خود بقول ان کے وہ ریفلیکسز بھی گیس کر سکتے ہیں کہ بانی کس وقت کیا ریئیکٹ کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو حکومت کے پاس اتنی کمفرٹ پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ جو بل پاس کرنا چاہے گی، جو قانون سازی کرنا چاہے گی، کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اور یہ ثابت ہو گیا ہے. 26ویں ترمیم کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد مدارس کا بل پاس ہوا کہ نہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے یہ سنا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف ہے. ابھی کل کیا ہوا ہے، 5 بل پاس ہوئے ایک سٹنگ میں کہ نہیں ہوئے.
تو ایک تو مولانا صاحب کی بات یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دمادم مست قلندر کی اپوزیشن کی پوزیشن تھی وہ اب نہیں رہی ہے. وہ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 4 چڑھائیاں اسلام آباد پہ کر کے دیکھ لیا, 2 چڑھائیاں لاہور پہ کر کے دیکھ لیا, پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کر کے دیکھ لیا, اندر باہر سے پریشر ڈال کے دیکھ لیا, نتھنگ ہیز ورکڈ. تو میرے خیال سے وہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اب آ جائیں نا مولانا. ہاں جی, مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی دھماکے دار قسم کی تقریر کی ہے, اس بارے میں بھی دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس میں آج سے ان نہیں ہیں, بلکہ ان کے جو فادر تھے مولانا مفتی محمود, وہ بھی بھٹو جیسے شخص کے دور میں لیڈر آف دا اپوزیشن تھے اور بہت زیرک سیاستدان تھے. وہ اسی طرح سے مولانا صاحب کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں. مولانا دیکھیں نا, کل تک مولانا جو ہیں کن ناموں سے پکارے جاتے تھے پی ٹی آئی میں, یاد ہے آپ کو؟ کہ کراؤں یاد. اور پھر اب سارے گھوڑے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لے جا کے کھڑے کر دیے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے آلموسٹ لیٹی پڑی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں تاکہ ہم حکومت کے لیے کوئی مشکل وقت پیدا کر سکے. کیونکہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کی لاجک ہے. دیکھیے پی ٹی آئی نے اپنا تو سارا جس کو کہتے ہیں نا بھڑاس یا سارے پتے کھیل لیے نا احتجاج کے. ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا کے پاس بہت اسٹرانگ اسٹریٹ پاور ہے جو کہ ہے. اچھا, آپ کو یاد نہیں ہے اسلام آباد کے باہر جو دھرنا دیا تھا مولانا نے, انتہائی شدید موسم میں جب بارش برس رہی تھی, مسلسل گھنٹوں سردی کا موسم تھا, ایک شخص نے اپنا پیر نہیں ہلایا وہاں سے. بالکل ایسے یاد ہے نا. اس کے علاوہ اگر میں ریکال کروں تو کئی ملین مارچ کر چکے ہیں وہ, چاہے وہ کراچی میں تھے, چاہے بلوچستان میں تھے, چاہے کے پی کے میں تھے. تو مولانا ایک بڑے سٹیک ہولڈر تو ہیں اس سسٹم کے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اس وقت حکومت کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے بہت سارے کام کروانے ہیں. ابھی یہ جو بل ہے مدارس کا, یہ صوبوں سے پاس ہونا ہے. صوبوں میں کس کی حکومت ہے؟ ایک میں پیپلز پارٹی کی ہے, دوسرے بڑے صوبے میں پنجاب میں پی ایم لین کی ہے, کولیشن ہے وہاں بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنے کارڈ کیسے کھیلنے ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشن کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہوں گے اس بات پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 کا الیکشن بھی فراڈ تھا, دھاندلی ہوئی تھی, مینڈیٹ چرایا گیا تھا. بخاری صاحب یہ جس قسم کی تقریر مولانا صاحب نے کی ہے اور بہت سارے مختلف قسم کی آراء بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کی ناراضگی ہے وہی آپ والی بات کہ شاید ابھی انہوں نے مدارس والا بل پاس کروانا ہے یا اس کی انیکٹمنٹ والا سارا معاملہ ابھی وہ بھی ڈیلے ہے. تو بخاری صاحب مولانا صاحب کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں گے آپ؟ کیا مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک فورم پہ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت اپنے لیے راستے تلاش کر رہی ہے, وہ تو ان کے لیے تو ون ون والی سچویشن ہوگی, مولانا ساتھ ان کے چلے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ریئلسٹکلی جائزہ لیں تو جو مولانا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, وہ تو کے پی کے میں چرایا گیا ہے. بالکل. تو وہ کس نے چرایا ہے؟ تو ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ وہ جا کے شامل ہو جائیں گے یا ان کے ساتھ وہ اتحاد بنا لیں گے؟ اچھا, ان کو رعایت کہاں سے ملے گی؟ ان کی مرضی کی لیجسلیشن مدرسوں کے حوالے سے کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے تو کوئی جواز نہیں لگا. مجھے تو مطلب اگر میں محتاط لفظ استعمال کروں تو مجھے تو بہت ترس آتا ہے پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ پر جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا غالباً ان کے ساتھ مل کے حکومت کی ایسی تیسی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. لیکن before we complete, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نام نہاد عالمی دہشت گردی کے خلاف اتحادی بن گئے ہیں اور عالمی ادارے پاکستان میں یعنی مداخلت کر رہے ہیں, اور انہی جو مدارس کا لا بنا ہے اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو پیٹ میں بہت مروڑ اٹھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو اب تک ہماری حکومت کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہنے کی, وہ یہ کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے والا. کاش میرے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہوتا, کاش اس وقت جو حکومت ہے اس کی طرف سے ایک اسٹرانگ بیان آیا ہوتا امریکہ کے صدر کے اس نان سینسیکل اور احمقانہ حرکت پر. تو میں ایز اے پاکستانی بہت فخر کرتا ہے اس بات کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے اور نہ ہی ٹرمپ کچھ ہوتا ہے کہ وہ فلسطین پر قبضہ کرے. اس قسم کی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے باقی بھی اسلامی ممالک کو اپنانی چاہیے.